ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، ملعونان، ایسی دو آوازوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ ایک خوشی کے وقت گانے کی آواز اور غم کے وقت نوحہ کی آواز۔ یعنی اسلام دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں اسلام شکر کا درس دیتا ہے اور غم کی حالت میں صبر کا درس دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشی عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی غم، پریشانی، بیماری آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو خوشی کی حالت میں حد سے بڑھ جانا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کے وقت گانے کی آواز، اللہ تعالیٰ ایسی آواز پر لعنت فرمائے۔ پھر دوسری طرف وہاں بھی ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کوئی برا وقت آتا ہے، پریشانی، کوئی فوت ہو جاتا ہے عزیز، تو خاص کر عورتیں جس طرح اونچی اونچی آواز سے بین کرتی ہیں، روتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، تو یہ بھی ملعون آواز ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم ہر حال میں ایسے ہی رہیں گے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے، اور ہمارا ذہن اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی برا وقت بھی آئے گا۔ یعنی ہم یہ اس سوچ کے قریب بھی نہیں جاتے کہ ہم کبھی مریں گے یا ہمارا کوئی رشتہ دار مر جائے گا۔ تو جب پھر اچانک کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، پھر نوحہ اور بین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوہ۔ تو یہ دونوں آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آوازیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو، یعنی وہ قرب قیامت ہوگا۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آلات موسیقی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے اس میں غرق ہو چکے ہیں۔ آج اس چیز کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ وہ گانے والی عورتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں کہا ہے، آج ہم ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کو آنے والی نسل کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ایوارڈ تو ان لوگوں کو مل رہے ہیں، فلمیں بنانے والوں کو، ڈرامے بنانے والوں کو، گانے گانے والوں کو، تو ان کے ذہن میں تو وہی چیز ہوگی، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی یہی کچھ بنیں۔ جو اصل ہیرو ہیں ہمارے، جنہوں نے ہر میدان میں کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اگر سائنسدان بننا ایک بڑا اچھا کام سمجھا جاتا ہمارے ملک میں، تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جاتا۔ آپ دیکھ لیں، وہ ہمارے محسن ہیں، بہت بڑا احسان ان کا ہمارے اوپر، لیکن ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ لیکن جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں،
ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے ملک کے اندر، اور ہر موقع پر انہی لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اصل ہیرو ہیں ہمارے، تو ہماری نئی نسل پھر کس طرف جائے گی؟ تو وہ گانے والی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں کہا ہے، اور ان کی کمائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ گانا گا کر کوئی کمائے گا تو اس کی کمائی حرام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اب میں تو گمراہ ہو چکا ہوں، لیکن مجھے میری وہ کون سی چیز ہے ایسی کہ جس کے ذریعے میں لوگوں کو پھنساؤں گا اپنے جال؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے گانا۔ گانے کے ذریعے آپ لوگوں کو دین سے غافل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میرا کھانا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو میرے بندوں پر حرام ہے وہ تمہارا کھانا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا پینا کیا ہوگا، میں کیا چیز پیوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب۔ اس نے کہا کہ میری لکھائی کیا چیز ہوگی، کیا لکھوں گا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسم کے اندر گوند کر لکھنا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا ٹیٹوز بنانا، جسم کے اندر گوشت کے اندر قریت کر گوند کر لکھنا۔ اور اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوندنے والے اور گوندوانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ یہ بھی آج کل ایک فیشن بن چکا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور رات کے وقت ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گانے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لعنت فرمائی اس شخص پر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گانے کی اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بے حیائی والے شعر نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے کہ بے حیائی والے شعر پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ سے توبہ کرو اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر اس سے پہلے میں نے آپ کو منع کیا ہوتا تو آج میں تم سے بیزاری کا اعلان کر دیتا، لیکن پہلی دفعہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے تو لہٰذا میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس چیز کی اجازت میں نہیں دے سکتا، لہٰذا اپنے رب سے توبہ کرو اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔